مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشریف لے جانے کے بعد جن چیزوں کو امت کے لیے چھوڑا، اس میں سے ایک قرآن پاک کا ذکر ملتا ہے کہ میں تمہارے لیے قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا، کتاب اللہ۔ دوسری چیز فرمایا میرا طریقہ، میرا طریقہ بھی ایسا ہے کہ جو اس کو پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہو۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی اہل بیت، میرے گھر والے، ان کو بھی جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہو۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی صحابہ کرام، ان کو جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہو۔ اس وقت ان چار چیزوں کو ذکر کیا جا رہا۔ قرآن پاک، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے۔ اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کوئی گمراہ نہیں کر پائے۔ صحابہ کرام کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کوئی گمراہ نہیں کر پائے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا جو ان چار لوگ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کسی بہترین چیز پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا ترجمہ اردو میں کہا جائے تو گھر والے۔ تو گھر والے سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی۔ آدمی کہتا ہے میری گھر والی اس وقت اپنے گھر گئی، میکے گئی، بیوی کو گھر والی کہا جاتا۔ قرآن پاک نے ازواج مطہرات کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا۔ پارے 22 کے اور جگہ، اور نبیوں کی بیویوں کو بھی اہل بیت قرآن پاک نے کہا۔ کئی جگہ پر نبیوں کی بیویوں کا جب ذکر آیا تو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مقدس نے، اللہ نے اس کو نازل کیا۔ پہلے نمبر پر اہل بیت میں کون آتا ہے؟ بیوی۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک سے بھی کچھ لوگوں کا اہل بیت جن کا تذکرہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے داماد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نواسوں کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو، معلوم ہوا کہ بیٹی، داماد، نواسے یہ بھی اہل بیت میں سے، ان کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، داماد اور نواسے، ان کو اہل بیت کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے رہنا، ان کی عزتوں کو جگہ دینا، اپنے دلوں میں ان کو پیوست رکھنا،
ان کی باتوں کو ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے۔ ہم گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے اگر ہم اہل بیت، اللہ کے حبیب کی بیویوں کو اور آپ کی اولاد مضبوطی سے پکڑے رہے، جو انہوں نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ اسلام کے دشمنوں نے دو چال چلی، ایک تو قرآن پاک جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے ان کو اہل بیت نہیں مانا، کہتے ہیں بیویاں اہل بیت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم سے جدا نہ ہونے پائے۔ قرآن جس کو اہل بیت کہہ رہا ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ بیویوں کو پیارے حبیب کی اہل بیت سے باہر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے۔ قرآن ہم مضبوطی سے پکڑ، کوئی اس کا حکم ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو یہ لوگ قرآن کے دشمن اللہ کے حبیب کی بیویوں کو اہل بیت سے باہر نکال، ایک یہ حربہ استعمال۔ دوسرا حربہ اور دوسری دشمنی اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی اہل بیت سے جدا کر دیتے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، صحابہ الگ اور اہل بیت الگ، صحابہ گمراہ اور اہل بیت صحیح۔ یہ دشمن لوگ دوسری چال چل، ایک تو اللہ کے حبیب کی بیویوں کو قرآن سے نکالا جا رہا ہے اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ قرآن پاک بار بار ہم سے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہو۔ کہیں اللہ قرآن پاک میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لانے کے لیے اب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، صحابہ کو یہ بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انہم هم الصفاء، یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ مہا بے وقوف ہیں۔ اس صحابہ کو بے وقوف پتا، قرآن جن کو عقل مند کہہ رہا ہے، قرآن جن کو ایمان والا کہہ رہا ہے، ان کو تم بے وقوف کہو، اللہ کہتا ہے یہ مہا بے وقوف ہے۔ لہذا صحابہ کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں خاص طور سے اللہ کے حبیب کی بیویوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ 2 مہینے زبردست گالیاں پورے ہندوستان میں کیا پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں جہاں یہ دشمنان اسلام موجود ہیں وہ اللہ کے حبیب کی بیویوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر ہم ذرہ برابر بھی اس میں شامل ہو گئے تو ہماری نجات کے لیے خطرے پیدا ہو جائیں، ذرہ برابر بھی شامل ہو گئے تو نجات کے لیے خطرے کھڑے ہو جائیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی بیویوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ جو نبیوں کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، پیارے حبیب کی بیویاں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، ان کو ماں کی طرح ماننا فرض ہے۔ جو ماں کی طرح نہ مانے وہ قرآن پاک کا نہ ماننے والا کافر ہو جائے، کفر میں چلا جائے، کہ وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے، ماں کی طرح نہیں مان رہا ہے۔ اہل بیت ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، پوری امت کی ماں۔ اسی لیے فرمایا کہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے آپ کی کسی بیوی سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا، قرآن نے اعلان کر دیا کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے کہیں شادی کی جاتی ہے، یہ ماں ہے، ان کو ماں کی طرح عزت دینا، ان کو ماں سے زیادہ اپنے دلوں میں جگہ دینا، یہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو محرم اور سفر کے مہینے میں اللہ کے حبیب کی بیویوں کو گالیاں دی جاتی،
اور دوسرے صحابہ کرام کے تذکروں کو مٹایا جاتا ہے، ان کے ناموں کو مٹایا جاتا ہے، ان کے تذکروں کو مٹایا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کا تذکرہ خوب کرنا چاہیے، عزت سے کرنا چاہیے۔ اہل بیت، ایک مرتبہ بارش آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو حسن حسین کہاں ہیں، تیز ہوائیں ہے، بارش ہے، کہیں ادھر بھیگ پاک تو نہیں رہے۔ خادمہ باہر گئی، وہ گلی میں دیکھ کے آگئی کہ مل نہیں رہے، یہاں تو نہیں۔ کہاں دیکھا تم نے؟ کہا گلیوں میں دیکھ۔ کہا نہیں، جاؤ ابو بکر صدیق امیر المومنین کے گھر میں دیکھ کر کے آؤ، حسن حسین میرے بیٹے یا تو اماں ابا کے پاس ہوں گے، ابا تو اور یا پھر ابو بکر صدیق کے گھر پر ہوں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں ابو بکر امیر المومنین، وہی ملیں گے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ جا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ کہہ رہے یہ صحابہ میں اہل بیت میں اتنی محبت، لیکن دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن صحابہ، محرم اور سفر میں ان پر تبرہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ کرام، قرآن پاک کا انکار کیا جاتا ہے۔ ایمان والے کو اس کے اندر ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی شامل ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس کی ایمان کی خیر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبے کے لیے بیٹھے اللہ کے حبیب کے بعد منبر پر، تو آپ نے کہا وہ دونوں کہاں ہیں؟ حضرت حسن حضرت حسین، دونوں کو گھر سے بلوایا، دائیں طرف ایک نواسے کو بٹھالا، بائیں طرف ایک نواسے کو بٹھالا۔ کہا میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پیارے حبیب اس طرح منبر پر نواسوں کو بٹھا لیا تھا، لہذا میں ان کو بغیر بٹھائے خطبہ نہیں دوں گا۔ دونوں کو بلا کے بیٹھا۔ کتنی محبت ہے صحابہ میں اور اہل بیت۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اللہ کے حبیب کا تھا جو ان کی اولاد کو ملنا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر نے قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے بڑے بڑے الزام اہل بیت کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خادم بانٹ رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ ایک خادمہ اپنے لیے بھی لے آؤ، تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں کام کرتے کرتے، تم دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے۔ آپ کی بیٹی آئیں اور بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، واپس چلی گئی۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا تھا بیٹی آئی تھی، آپ گھر پہنچے، کیوں آئی تھی بیٹی وہاں پر؟ کہا ابا جان ایک سب کو خادم بڑھ رہے تھے، ایک خادم مجھے بھی مل جاتا، میں تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے۔ اللہ کے حبیب فرمایا کہ دیکھو اس سے اچھی چیز تمہیں بتا دوں، خادم سے اچھی چیز؟ کہا اس سے اچھی چیز بتا دی۔ کہا جب سوتنے چلا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دن بھر میں جتنا تکان ہوا ہے سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کو اللہ کے حبیب نے تسبیح عطا فرمائی، یہ پڑھ لیا۔ ہم تجربہ کر سکتے ہیں، سوتے وقت اس کو پڑھیں، سارا تکان دن بھر کا دور ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتلا دیا کہ یہ مال و دولت جو ہے میری اولاد کے لیے نہیں ہے، تم تو اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، تم میری اولاد ہو، تمہیں یہ سب مال دولت نہیں چاہیے، تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے اور سارے جہان کے اللہ کے پیدا کرنے والے کی رضا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بتلایا کہ اللہ کے حبیب کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے کہ جو آپ کا تھوڑا بہت مال ہے یہ قوم کے لیے، امت کے لیے ہے، اولاد کے لیے نہیں ہے، لہذا آپ نے وہ باغ پوری قوم پر، پوری امت پر جو اللہ کے حبیب کی خواہش تھی اس پر خرچ فرمایا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو یہ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے، اور جبکہ جو شوہر جو مال چھوڑا جاتا ہے اس میں بیوی کا حق بھی تو ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کا بھی تو حق تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ کا بھی تو حق تھا اللہ کے حبیب کے باغ کے اندر، تو اپنی بیٹی کو بھی تو نہیں دیا، بیٹی کو بھی نہیں دیا کہ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا جو مال ہے یہ میری اولاد کو، میرے خاندان کو نہیں دیا جائے گا، یہ سب کا سب صدقہ کیا جائے گا، یہ امت کے لیے ہے، امت پہ خرچ ہوگا، لہذا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا،
تو پھر جو اپنی بیٹی کو نہیں دے وہ کیسے دوسرے کو دے دے گا؟ اللہ کے حبیب کی جو بات مانی ہے اور عمل کیا ہے اس کو دشمن غلط طریقے سے پیش کر دیا۔ سارا مال حضرت ابوبکر نے اپنا اہل بیت پہ خرچ کر دیا، سارا مال اہل بیت اپنا سب دے دیا، اور یہ الزام غیر مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر پر لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی مال آتا تھا تو سب سے پہلے حسنین قریبین کو بلاتے تھے، سب سے پہلے انہیں دیتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کو آپ ایک ایک حصہ دیتے ہیں اور اللہ کے حبیب کے نواسوں کو دو دو حصہ دیتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو آپ نے بتلایا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، میں ایک تو وہ حصہ دیتا ہوں جو سب کے حصے میں آتا ہے، اور دوسرا اپنا حصہ میں حسنین کو دے دیتا ہوں، یہ اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں، میں اپنا حصہ بھی اٹھا کے انہی کو دے دیتا ہوں۔ کیسی محبتیں ہیں صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں، اور یہ دشمنان اسلام اس میں تراڑ ڈالتے ہیں، غلط باتیں، چھوٹی باتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال آتا ہے، مہمانوں پہ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کر لیا اتنا مال آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے، اتنا آپ مہمانوں پر خاطر تواضع کرتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا ہے کہ میرا جو مال ہے تمہارا مال ہے، جتنا چاہو اس میں خرچ کرو، میں وہ خرچ کرتا ہوں۔ کیسی محبتیں ہیں، اور دشمنان اسلام اس کے اندر دراڑ ڈالنے کی، سیدھے سادے مسلمانوں کو ان کا ایمان چھیننے کی فکر کر، ان کے ایمان چھیننے کے بارے میں منصوبہ بناتے ہیں کہ کسی ایمان والے سے یہ کہہ دو کہ صحابہ کا راستہ الگ تھا اور اہل بیت کا الگ تھا، نعوذ باللہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اس طریقے کی باتیں کر کے یہ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے چار چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے، قرآن پاک اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے ساری بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے ساری بیویاں اللہ کے حبیب کی ہماری ماں ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے سارے صحابہ عزت والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ جنتی ہیں، لہذا ان کو جو کہے گا غلط راہ پر وہ گمراہ ہو جائے، وہ چلا جائے۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن پاک، پیارے حبیب کا طریقہ، اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کی عزت ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ مرتے مرتے کوئی صحابہ کا غلط تذکرہ کرے، ڈانٹ کر اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دو کہ ہرگز تمہیں یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم صحابہ کے خلاف زبان کھولو گے، اللہ کے حبیب کے خلاف، بیویوں کے خلاف زبان کھولو گے، اہل بیت کے خلاف زبان کھولو گے، ہم تمہاری بات سن نہیں سکتے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، اہل بیت غلط نہیں ہو سکتے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، پیارے حبیب کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت پر ہم کو جینے کا اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔